السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کرونا وائرس کی ویکسین کی دریافت اور تیاری تمام دنیا کے لیے حبس زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا خوشگوار جھونکا ثابت ہوئی اور تمام عالم نے ایک سکون کا سانس لیا کہ اب اس کرونا جیسی مہلک بیماری کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار آ گیا ہے جو دنیا کو کرونا کے مہلک وار سے بچا سکے گا۔ لیکن یہ خوشی دیر پا ثابت نہیں ہوئی اور ساتھ ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ برطانیہ میں ایک نئی قسم کا وائرس دریافت ہوا ہے جو کرونا وائرس کی بدلی ہوئی شکل ہے، اور یہ وائرس پہلے وائرس سے 70% زیادہ خطرناک اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ دوستو، چائنا کے شہر ووہان سے پھیلنے والا وائرس جب یورپی ممالک میں پہنچا تو وہاں اس نے اپنی حیت تبدیل کر لی۔ اس طرح مختلف خطوں میں یہ اپنی حیت تبدیل کرتا رہا، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کو اس کے خلاف مؤثر ویکسین تیار کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں اور ویکسین تیار ہو گئی۔ لیکن اس نئی قسم کے وائرس نے اس ویکسین کی افادیت پر بہت سے سوال اٹھا دیے ہیں کہ آیا کہ یہ ویکسین نئی قسم کے وائرس پر مؤثر ثابت ہوگی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس حقیقت کا اظہار کر چکے ہیں کہ 2023 تک دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی اس ویکسین سے محروم رہے گی، جن میں زیادہ تر غریب ممالک ہوں گے، کیونکہ تمام بڑے ممالک ایڈوانس میں مہنگے داموں اس ویکسین کی بکنگ کرا چکے ہیں، لیکن غریب ممالک ابھی تک اس کی حصول کی تگ و دو میں لگے ہیں۔ دوستو، برطانیہ سے شروع ہونے والا کرونا سٹرین بہت مہلک ثابت ہو رہا ہے، جس سے پوری دنیا میں تشویش کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ 8 دسمبر کو برطانیہ میں ویکسین کا پہلا انجیکشن لگا گیا۔ یقیناً یہ برطانیہ سمیت تمام دنیا کے لیے تاریخی لمحات تھے، لیکن نئے وائرس کی دریافت کے ساتھ ہی یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ نتیجتاً بہت سے ممالک نے برطانیہ کے ساتھ اپنی فضائی آمد و رفت معطل کر دی۔ ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ برطانیہ میں اس وقت ایک ہو کا عالم ہے۔ لندن کی سڑکیں سنسان پڑی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر شاپنگ مال ویران پڑے ہیں، جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ اس نئی وائرس کو روکنے کے لیے برطانوی حکومت کی طرف سے سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ نیا وائرس نہ صرف برطانیہ بلکہ اٹلی، نیدرلینڈ، آسٹریلیا، ڈنمارک اور جنوبی افریقہ میں بھی پھیل گیا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وائرس کے مہلک ہونے کا ابھی تک کوئی واضح ثبوت سامنے نہیں آیا اور اس کا دفاع موجودہ ویکسین کے ذریعے ہی کیا جا سکے گا۔ اب یہ وائرس مستقبل میں کتنا خطرناک ہونے جا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ ابھی اس پر ریسرچز جاری ہیں۔ لیکن ایک بات مسلم ہے کہ ہم مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہر قسم کے وائرس سے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بازاروں میں رش سے پرہیز، ماسک کا استعمال یقینی اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ میں فاصلہ ہی ہمیں ہر طرح کے ملک وائرس سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو اس وائرس سے ہر ممکن محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے لیے بہت سے سخت اقدام کے ساتھ آگاہی مہم بھی جاری ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ عوام کی اکثریت اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے اس وائرس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس مہلک وائرس سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں تمام حفاظتی اقدام کو اپنانا ہوگا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چاہنے والوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔